ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے شہر سے، جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے بے دخل ہو گئے تو حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو الگ کر دیا گیا، اور حوا علیہ السلام کو مکہ میں اور آدم علیہ السلام کو مشرق بعید میں کہیں اتارا گیا۔ کئی سال ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے آدم علیہ السلام جزیرہ عرب کے راستے مکہ سے بالکل باہر عرفات کے پہاڑ تک پہنچے، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کو پایا۔ مکہ اس لیے بھی اہم کہلاتا ہے کیونکہ یہ پہلی جگہ تھی جہاں اللہ رب العزت کی پہلی بار دنیا میں عبادت ہوئی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کعبہ کو عزت دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے آسمانوں میں ایک اسی طرح کی ساخت تیار کی ہے، اور وہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان فرشتوں کو دوبارہ اپنی زندگی میں طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تیار کر لیا، تب صرف ایک جگہ خالی رہ گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک قیمتی اور انمول پتھر لانے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ اس خالی جگہ کو پورا کر سکے، پر اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ یہ پتھر اس دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے ہوگا۔ تب اللہ کے اس فیصلے کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے اہم فرشتے جبرائیل علیہ السلام یہ قیمتی اور انمول پتھر دنیا میں لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا، جنہوں نے اسے اس کی صحیح جگہ یعنی کعبہ کی مشرقی کونے میں لگا دیا۔ جب حجر اسود کو پہلی دفعہ اتارا گیا تب اس کا رنگ خالص سفید ہوا کرتا تھا، پر دنیا کی گندگی اور انسان کے گناہوں سے اس کا رنگ آہستہ آہستہ اتر گیا اور کالا ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا، مکہ شہر ترقی کرتا گیا اور سارے لوگ توحید میں یقین رکھنے والے بن گئے اور اللہ رب العزت کی بڑھائی کرنے لگے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ان کے پڑوسی ممالک مصر، میسوپوٹیمیا اور لیوانٹ صدیوں سے بت پرستی کرتے تھے، پر یہ سب تبدیل ہونے والا تھا جب ایک تاجر عمرو بن لوہی نے اپنی تجارت مکہ کے باہری علاقے میں کرنی چاہی۔ تجارت کی وجہ سے عمرو سفر پر نکلا، حتیٰ تک کہ وہ لیوانٹ کی زمینوں تک پہنچا۔ پہلی بار یہاں عمرو گواہ بنا بڑی بڑی عمارتوں کا، اعلیٰ درجے کے علم کا، نئی روایتوں کا اور بت پرستی کو انجام دیتے ہوئے لوگوں کا۔ عمرو اتنا متاثر ہوا کہ جب وہ واپس سفر پہ نکلا تو نکلنے سے پہلے اس نے اپنے ساتھ لیوانٹ کے ایک بت کو مکہ واپس لے جانے کا ارادہ کر لیا، اور اس بت کو اپنے دوسرے سامان کے ساتھ رکھ لیا اور واپس مکہ کی اور چل پڑا۔ جب عمرو واپس مکہ پہنچا تو اس نے بت کو کعبہ کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اس روز سے یہ بت ان کا خدا ہوگا۔ افسوس کہ کسی نے عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کی، اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا لوگوں نے اس بت کو اور کئی مختلف بتوں کو اپنا خدا مان لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی کے اختتام تک کعبہ کے آس پاس کچھ 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں لوگ اپنا خدا مانتے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرنے لگے بت پوجا دنیا میں اور پھیلتا گیا، دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور جو لوگ توحید میں مانتے تھے وہ یہ اپنے کتابوں سے جان چکے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ یہ پیغمبر جزیرہ عرب میں آنے والے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رومی سلطنت اور فارسی سلطنت کی شدید حکومتیں تھیں، اور یہ حکومتیں کسی بھی قسم کی بغاوت کے خلاف دشمنی کیا کرتی تھیں، چاہے وہ نظریاتی طور پر ہوں یا سیاسی طور پر۔ جبکہ جزیرہ عرب بھی شدید کفر کا شکار تھا، پر عرب کی کوئی حقیقی حکومت نہیں تھی، یعنی
یہ حکومتیں قانونی انفرادی طور پر قبائلی قانون بنایا کرتی تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ کافی سارے لوگ عرب کی اور سفر کرنے لگے ایک نئے پیغمبر کے انتظار میں، اور آخر جس سرزمین پر انسان نے پہلی بار سجدہ کیا، اپنے خالق، مالک اور رب کی عبادت کی، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام نے پہلا عبادت گھر بنایا جہاں اس ایک رب کی عبادت کی جا سکے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہی وہ زمین ہوگی جہاں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آخری نبی ہوں گے، رحمت بن کر توحید کی حفاظت کرنے آئیں گے۔